والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الرؤوف الرحيم الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ سامعین کرام، درس حدیث کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چند حدیثیں بالترتیب آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ وعن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بشر الناس منزلا قیل نعم قال الذی یسأل باللہ ولا یعطی بہ رواہ احمد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں بشر الناس منزلا، سب سے برے مقام میں کون ہے، جس کا مقام سب سے برا ہے وہ کون آدمی ہے، کیا میں تمہیں بتا دوں؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، قیل نعم، عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہاں آپ ضرور بتائیے، کیونکہ بدترین آدمی کون ہے یہ جب معلوم ہو جائے تو اس کی خصلت سے ہم خود کو بچائیں گے۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس سے اللہ کا نام لے کر مانگا جائے، الذی یسأل باللہ، کہا جائے کہ اللہ کے لیے دے دے، ولا یعطی بہ، اللہ کا نام سن کر بھی وہ نہیں دیتا۔ اتنا سخت دل ہے کہ اللہ کا نام اس کے سامنے لیا گیا تب بھی وہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بہانہ بنا لیتا ہے مانگنے کا، جب نہیں دیتے تو اللہ کا نام لیتا، تو ایسا پیشور بھکاری یہاں مراد نہیں ہے، یہاں پر ضرورت مند مراد ہے، اور نہیں دینے والا یہ مالدار ہے، کیونکہ کوئی خود ہی غریب ہو اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ کے نام کا احترام تو ضرور کرے گا، مگر اس کے پاس جب ہے ہی نہیں تو کیسے دے گا؟ تو اسے کہنا چاہیے کہ بھائی معاف کیجئے، آپ اللہ کا نام لے لیے ہیں، میرے لیے دینا لازم ہو گیا لیکن میں مجبور ہوں، میرے پاس نہیں ہے اس لیے میں نہیں دے رہا ہوں۔ اس طریقے سے معذرت پیش کر دینا چاہیے۔ اگر اس کے پاس ہے، سامنے والا ضرورت مند ہے اور اپنی ضرورت طلب کرنے کے لیے وہ اللہ کا نام لے رہا ہے کہ جس خدا پر تیرا ایمان ہے، جس اللہ پر تو ایمان لایا ہے، اس اللہ کا نام میں لے رہا ہوں، ذرا دے دے، یہ سن کر بھی نہیں دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین انسان۔ اس حدیث پاک کو دوسرے طریقے سے بھی پڑھا گیا، وہ یوں کہ الذی یسأل باللہ ولا یعطی بہ، بدترین آدمی وہ ہے جو بھیک مانگنے کے لیے اللہ کے نام کو ذریعہ بنا لیتا، ضرورت کے بغیر مانگتا پھرتا ہے، چونکہ لوگ نہیں دیں گے اس لیے اللہ کا نام لیتا ہے۔ جیسا کہ مدرسوں کے وصول کرنے والے اکثر
ان کا پیٹ بھرنا ہے، ایک رسید بک پرنٹ کر لیتے، مدرسے کا نام لے کر پورے انڈیا میں پھرتے، مگر ان کی جگہ جب جا کر دیکھیں تو وہاں مدرسہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں رہتا، بس سال بھر رمضان بھر میں وصول کریں گے اور جب جب موقع ملا وصول کر لیں گے۔ تو مدرسے کا نام لے کر وصول کرنا اور مدرسہ نہ چلانا، اسی حدیث کے وہ لوگ مصداق ہیں کہ جو شخص اللہ کا نام لے کر مانگتا ہے ولا یعطا بھی، لوگ جانتے ہیں کہ جھوٹا ہے اس لیے لوگ اسے نہیں دیتے، وہ بدترین انسان ہے۔ رواہ احمد، امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے عرض ہے، وعن ابی ذر انہ استأذن علی عثمان فأذن له وبیدہ عصا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور زبردست زاہد صحابی تھے، یعنی ان کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ ہاتھ میں کوئی ایک دینار بھی رکھے، ایک درہم بھی رکھے، جب ہے تو خرچ کر دو، یہ ان کا رویہ تھا۔ یہ رویہ ان کے لیے اور ان کے درجے کے جو لوگ تھے ان کے لیے مناسب تھا، عام انسانوں کے لیے مناسب نہیں۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو مدینے سے ربضہ بھیج دیا کہ وہاں جا کے تم رہو، کیونکہ وہ جس کو بھی دیکھتے یہی کہتے کہ تیرے پاس کیا ہے، تیرے گھر میں ہے نکال اسے، کیوں رکھا ہے گھر میں، خیرات کر دے، خیرات کر دے۔ ایک حال ان پر طاری ہو گیا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، ان سے روایت ہے کہ وہ ایک بار اجازت لے کے حضرت عثمان کے پاس گئے، استأذن علی عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اس وقت پر، تو گئے حضرت عثمان کے پاس، کہا کہ میں آپ سے ملنے کی اجازت چاہتا ہوں، فأذن له، حضرت عثمان نے اجازت دے دی، کیونکہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی ہیں۔ وبیدہ عصا، حضرت ابو ذر کے ہاتھ میں ان کا عصا تھا، یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ لاٹھی لے کے چلتے تھے، عصا، ویسے بھی عصا پکڑ کے چلنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو وہ عصا اپنے ہاتھ میں عصا بھی تھا۔ فقال عثمان، تو حضرت عثمان نے کہا، یا کعب، اے کعب، کعب یہ یہودی تھے، مسلمان ہو گئے حضرت عمر کے زمانے میں، ان کو کعب الاحبار کہتے ہیں، یہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، مگر معلومات بہت زیادہ تھے ان کے پاس، توریت کا علم بھی تھا اور اسلامی معلومات بھی ان کے پاس زیادہ تھے۔ تو حضرت عثمان حضرت کعب سے پوچھتے، ابو ذر وہاں پہ موجود ہیں، حضرت ابو ذر نے حضرت عثمان سے کہا کہ میں آپ سے ملنے آتا ہوں، حضرت عثمان نے کہا کہ آ جاؤ، تو حضرت ابو ذر ایک طرف، دوسری طرف کعب الاحبار، یہ کعب الاحبار سے حضرت عثمان پوچھ رہے ہیں، ان عبد الرحمن توفیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو بڑے مالدار صحابی ہیں، توفیا، ان کا انتقال ہو گیا، وترک مالا، اور انہوں نے بہت سا مال چھوڑا ہے، کئی ہزار دینار انہوں نے چھوڑے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ فما تری فیہ، اے کعب الاحبار اس جائیداد کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک مالدار صحابی تھے لیکن مہاجر تھے، جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور عبد الرحمن بن عوف تجارتی خیال کے آدمی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں جس چیز پہ بھی ہاتھ رکھتا اللہ تعالیٰ اسے مجھے ایسی برکت دے دیتا کہ فائدہ ہی فائدہ، بڑے تاجر بن گئے۔ اور ایک بار عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے کہا کہ آپ کا گھر جل گیا،
تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر گئے تو غلط خبر تھی. فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس سے نقصان، میں تو زکوٰۃ دے دیتا ہوں، مجھے کیسے نقصان ہوگا؟ تو عبد الرحمن بن عوف کا یہ طریقہ تھا کہ آپ نے خوب کمایا، خیرات بھی کی، اور اپنے بال بچوں کے لیے بھی بہت کچھ چھوڑ دیا. حضرت ابو ذر کا مسلک الگ تھا کہ لاکھ روپے آج کماؤ تو لاکھ روپے بھی آج ہی خرچ کر دو. یہ ان کا زاہدانہ رویہ تھا. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مدبرانہ رویہ تھا، یعنی پلاننگ کر کے زندگی گزارنا. تو عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے دولت چھوڑ دی ہے. اے کعب الاحبار، تمہاری کیا رائے ہے؟ پوچھتے کون ہیں؟ حضرت عثمان پوچھ رہے ہیں. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ کعب الاحبار سے. کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں. ان کا انتقال ہو گیا، ان کی جائیداد کے بارے میں. حضرت ابو ذر بس وہاں پہ موجود ہیں. فقال، تو کعب الاحبار نے جواب دیا، ان کان یصل فیہ حق اللہ فلا بأس علیہ، اگر وہ اللہ کا حق برابر ادا کرتے رہے، اللہ کا حق جوڑتے رہے تو کوئی برائی نہیں ہے. ایک آدمی کروڑ روپے کمائے، 10 کروڑ کمائے، اس کے حساب سے زکوٰۃ بھی لاکھوں کی دے دیتا ہے. زکوٰۃ دے دیا، اللہ کا حق ادا ہو گیا، پھر جو بچا اس میں بیوی بچوں کی پرورش کیا، جب جب چاہا غریبوں کو بھی دیا، پھر بھی بچ گیا، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ کون جواب دے رہے ہیں؟ کعب الاحبار. یعنی عبد الرحمن بن عوف نے اگر دولت چھوڑی ہے تو اس دولت کے بارے میں آپ اس سے رائے پوچھتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف اگر اپنی زندگی میں اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے رہے تو ان کا جو مال ہے اس میں کوئی خرابی نہیں. فرفع ابو ذر عصا فضرب کعب، حضرت ابو ذر اپنی لاٹھی اٹھا کے حضرت کعب کو یک مار دیا، لاٹھی سے مار دیتے. جلا لگا ہوں، اتنا پیسہ چھوڑا ہے، کیا بھی نہیں بول رہا، خیرات کر دینا تھا. یہ حضرت ابو ذر کا حال. فرفع ابو ذر عصا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عصا اٹھایا، اپنی لاٹھی اٹھائی. فضرب کعب، حضرت کعب کو مار دیا. وقال، اور کہنے لگے، ابو ذر کہنے لگے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرماتے ہوئے سنا تھا. ان لوگوں کا جھگڑا بھی ایمانی جھگڑا تھا. حضرت ابو ذر نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا، ما احب لو ان لی ھذا الجبل ذهبا انفقه ويتقبل منی اذر خلفی منہ 6 اواقی. حضور نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اگر یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، پہاڑ سونے کا بن جائے تو کتنا سونا مل جائے گا. یہ پہاڑ میں کتنے ٹن ہوں گے؟ پہاڑ برابر سونا اگر مل جائے، انفقہ، میں اتنے سونے کو خرچ کر دوں، وَيُتَقَبَّلُ مِنِّي، اور وہ مجھ سے قبول ہو جائے، مقبول بھی ہو جائے. میں یہ نہیں چاہتا کہ اس سونے میں سے 7 دانے بھی بچ جائیں، مجھے پسند ہے. اوخیا، اس کی واقعی ایک گمچی، 6 گمچی، 6 گمچی بھی بچ جائیں، کتنی ہوگی مقدار؟ وہ بھی باقی نہیں رکھوں گا، پورا پہاڑ خیرات کر دوں گا. یہ ہمارے حضور نے کہا. وہ ان کو خیرات کرنا چاہیے، کیوں خیرات نہیں کی؟ انشدک باللہ یا عثمان، عمر میں حضرت عثمان سے بڑے تھے، بزرگ تھے، ابو ذر غفاری.
دیکھیں کوئی بزرگ ہے 70 سال 80 سال کی عمر ہے کسی کی، کعب الاحبار کی عمر اس وقت پر 20-25 سال کی تھی ہوگی ایک اندازے کے مطابق، تو ایک بزرگ آدمی مار دے تو اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ صبر کر لے، بزرگ آدمی ہے چھوڑو بھائی، ان کی مار میں بھی کچھ نہ کچھ بھلائی ہوگی۔ تو اسی لیے کعب الاحبار بھی خاموش ہو گئے، حضرت عثمان بھی خاموش ہو گئے۔ اگر دوسرا یہ حرکت کرتا تو حضرت عثمان قصاص کرواتے، تو اسے لکڑی سے مارے گا، وہ لکڑی سے مارے گا، تو مار کھا بولے بلا وجہ کیوں لکڑی سے مارا اس کو؟ مگر یہ بزرگی ہے، اور ان کو وجد کیوں آیا؟ حضور، میں حضور سے ایسا سنا، ایک دانہ بھی نہیں چھوڑوں گا، 6 گمتی بھی نہیں چھوڑوں گا میں، پہاڑ کتنا بھاری ہے، یہ 6 گمتی کی مقدار ہی کیا ہے، یہ بھی مجھے پسند نہیں، حضور فرماتے ہیں۔ اور عبد الرحمن بن عوف اتنی ساری دولت چھوڑ کر گئے، تم بول رہے کوئی خرابی نہیں، کوئی خرابی نہیں، کیسے خرابی نہیں؟ پھر حضرت ابوذر حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں انشدک باللہ یا عثمان، اے عثمان میں تم کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، اسمعتہ 3 مرات، 3 بار پوچھنے لگے، کیا تم نے نہیں سنا؟ اسمعتہ، کیا تم نے بھی سنا ہے؟ کیا تم نے بھی سنا ہے؟ میں سنا، اس وقت تم بھی تھے، تم نے سنا ہے نا؟ قال، حضرت عثمان نے کہا نعم، ہاں میں بھی سنا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا ہوں، مگر کتنے دن چھوڑیں گے؟ یہی حال کر رہے ہیں، وجد میں آ جاتے، پیسہ ہے بولے تو کیوں رکھا ہے، نکال نکال نکال، نہیں تو گندا انسان ہے، خراب انسان ہے، بخیل ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ ان کو کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی، تو اب ان کے لیے خلوت بہتر ہے، تنہائی بہتر ہے، تو ایک ایسا علاقہ جہاں پہ لوگ نہیں تھے وہاں بھیج کے وہاں رہو، عبادت کرتے رہو، آپ جو آپ کو پہنچنا ہے پہنچ جائے گا۔ تو وہیں پر تھے، پھر ادھر ہی ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کا گزر ہوا اس وقت، تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔ تو اس حدیث پاک سے جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی دولت مند آدمی جس کی بے حساب جائیداد کروڑ پتی ہو، اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتا رہا، زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود بہت سا سرمایہ اس کا ہے، مثلا 40 لاکھ کا آدمی 1 لاکھ زکوٰۃ دے دے گا اور 4 لاکھ خرچ بھی کر دے گا، تو کتنا بچے گا؟ بچ جائے گا، 30 لاکھ تو بچ جائیں گے، وہ اس کی جائیداد ہی بنے گی۔ تو ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ہے شریعت کا حکم۔ دوسری طرف حضرت ابوذر غفاری، یہ ان کا اپنا احساس تھا کہ ہمارے حضور دولت سے نفرت کرتے ہیں، ہم نبی کی امت ہیں، ہم وہ چیز اپنے پاس کیوں رکھیں؟ تو حضرت ابوذر غفاری کے قول پر شریعت نہیں بنی۔ حضرت کعب الاحبار نے جو حکم بیان کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسے تسلیم بھی کر لیا، وہی شریعت ہے۔ تو اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، وعن عقبہ بن الحارث۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے آتے تھے، آپ تمام خزانوں کو تقسیم کرتے اور خالی ہاتھ اپنے گھر میں جا کے گھستے تھے۔ حضور مسجد میں بیٹھتے، مال غنیمت آ جاتا، کسی بادشاہ کا بڑا تحفہ آ جاتا تھا، اس تحفے کو بھی ہمارے نبی تمام لوگوں میں تقسیم کر کے اپنے گھر جاتے تو خالی ہاتھ جاتے تھے۔ یہ کام ہر ایک نہیں کر سکتا، اور ہر بیوی اس طرح صبر نہیں کر سکتی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء،
اے نبی کی بیویوں تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں، تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ اور ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مشورہ کیا کہ ہم سب مل کر حضور کے پاس جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ کچھ تو ہمیں دے دیجئے، فراخی کی زندگی نہ صحیح، ضرورت بھر تو ہمیں مل جائے۔ جب گزارش کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اللہ کا حکم ملا، اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی آپ اپنی بیویوں کو بلائیے، کہیے تعالین ان کنتن تردن الحیات الدنیا فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا، اگر دنیا تم کو چاہیے تو میں ڈھیر ساری دنیا تمہارے حوالے کرتا ہوں، مگر میرے پاس تم نہیں رہنا، چلے جاؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر اللہ رسول آخرت تمہیں چاہیے تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تم میں جو نیک رہیں گے اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کیا ہے۔ اگر اللہ رسول آخرت ہونا ہے تو فاقے کی زندگی گزارنا ہے، کیونکہ تم نبی کے گھر میں ہو، نبی نمونہ ہے۔ اگر تم کو دنیا چاہیے تو میں تمہاری حق تلفی نہیں کرتا، میرے قدموں کے نیچے پوری دنیا ہے، میں تمہیں دنیا کی ساری راحتیں دے دیتا ہوں، جتنا سونا ہے لے لو، چاندی ہے لے لو، سب لے لو، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ میرے پاس نہیں رہنا۔ تو تمام بیویوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم اللہ رسول اور آخرت کے طلبگار ہیں۔ ان میں سب سے کم سن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضور نے بلایا اور کہا اے عائشہ یہ تو عمر والی عورتیں ہیں، تم بہت چھوٹی ہو، ذرا ماں باپ سے مشورہ کرو بات بولو۔ تو بی بی عائشہ نے کہا افیک اشاور ابویہ، یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ماں باپ سے مشورہ کروں گی کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ دیں، اب میں جا کے میرے ابا سے امی سے پوچھوں رسول اللہ کو چھوڑ دوں یا میں دولت کو لے لوں، یہ مشورہ کروں گے؟ مشورہ نہیں، یہ ایک لمحہ بھی انتظار نہیں ہے۔ میرا جواب سن لیجیے، مجھے آپ ہی چاہیے، دولت نہیں چاہیے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں نے زندگی بھر ایسا صبر کیا کہ ایک وقت بھی ان کی زبان سے شکایت کا لفظ نہیں کی، پوری زندگی، مگر زندگی تنگی کے ساتھ گزری، کیونکہ بڑا درجہ ملنا ہے، جتنا درجہ بڑا ملنا ہے اتنی ہی محنت بھی زیادہ ہے۔ یہ درجے یوں ہی نہیں مل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو درجہ ملا تو اللہ نے قربانی کے ذریعے بتا دیا کہ درجہ دیا ہوں تو ان کا جذبہ بھی دیکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ نے امہات المومنین بنا دیا، مومنوں کی مائیں بنا دیا، یوں ہی نہیں بن گئی۔ ان کی فاقہ کشی کو دیکھو، ان کے صبر کو دیکھو کہ عورت کتنی بھی صبر والی ہو کبھی کبھی اس کی زبان سے نکل ہی جاتا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا اس کے بعد سے آخری وقت تک کسی بھی بیوی نے، حضور کی کسی بھی بیوی نے شکایت کا ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا۔ تو بہرحال ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں یہ ہے وعن عقبہ بن الحارث، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عقبہ یہ بھی ایک صحابی ہے، عقبہ بن حارث، قال انہوں نے کہا صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ العصر، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینے میں عصر کی نماز ادا کی۔ حضور نماز پڑھا رہے،
صحابہ نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی، یہ مقام ان کو ہی ملا۔ عصر کی نماز میں حضور کے پیچھے پڑھا، فسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، یعنی نماز ختم ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر النساء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے، یعنی مبارک پاؤں، لوگ بیٹھے تھے، سفید تھیں تو ہٹا کر پھلانگتے ہوئے جلدی 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 جا رہے ہیں، کہاں گئے؟ الی بعض حجر النساء، اپنی بیویوں میں سے، بیویوں کے جو گھر تھے یہ گھر میں گھس گئے جا کے۔ حجرات النساء، حجرات، الحجرات، سورۃ الحجرات، حجرات مانے کمرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا جو گھر تھا یہ کمرہ ہی پورا گھر تھا۔ ہمارے گھر میں کئی کمرے ہوتے ہیں، ان کا پورا گھر ایک کمرہ، چھوٹے 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 کمرے بیویوں کے، ہر بیوی کو ایک الگ کمرہ تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس بیوی کے کمرے میں گھسے، کس بیوی کے گھر میں گھسے، یہ صحابی کو یاد نہیں، مگر اتنا تو معلوم ہے کہ کسی نہ کسی گھر میں گھسے، وہ حضور ہی کا گھر ہے، حضور کی اہلیہ وہاں پہ۔ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، تو لوگ گھبرا گئے حضور کے اس طرح تیزی سے۔ اچانک سرکار دو علیہ وسلم کی مبارک عادت ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھیں گے، دعا مانگیں گے، دعا بھی نہیں کی، سلام پڑھتے، سلام کرتے فوراً اٹھے چلے گئے۔ اس میں کیا پریشانی تھی؟ حضور کو کیا بات یاد آ گئی؟ گھر کے اندر کیا پریشانی تھی؟ صحابہ کرام پہلے ہی سے دلوں میں حضور کی محبت ہے، تو یہ جو حضور کا فوراً اٹھ کر جانا دیکھا تو سارے صحابہ پریشان ہو گئے، کیوں ایسا ہوا؟ فخرج علیہ، تو حضور پھر گھر سے نکل کر صحابہ کے پاس آ گئے۔ فرأى انہم قد عجبوا من سرعتی، آ کر حضور نے دیکھا، محسوس کیا کہ سب کو تعجب ہو گیا ہے، حضور جو اس طرح تیزی سے گئے، اس بات پر سب کو تعجب ہو گیا، حضور نے محسوس کر لیا، چہروں کو دیکھا کہ اب میں جو خلاف معمول گیا، ہمیشہ حضور ایسا نہیں کرتے تھے، نماز کے بعد بیٹھتے، دعا مانگتے، جاتے، اب کچھ وظیفے بھی پڑھتے تھے، فوراً نکل گئے، تم لوگوں کو تعجب ہوا ہے نا؟ قال، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ صحابہ کے دلوں میں گھبراہٹ ہے، اس گھبراہٹ کو دور کرنا، کیونکہ گھبراہٹ میں کئی خیالات آتے ہیں، کیا ہو گیا، کیا، کیوں ایسا چلے گی، کیوں؟ آ کر جب وضاحت کر دیں گے تو تسلی ہو جاتی۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر رہے ہیں، ذکرت شیئا من کبر عندنا فکرہت ان یحبسنی فامرت بقسمتہ، مجھے یاد آ گیا کہ گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا تھا، سونے کا ایک ٹکڑا، ایک کائن، وہ میں یہ پسند نہیں کیا کہ ان یحبسنی، کہ وہ مجھے روک لے، وہ سونے کا ٹکڑا گھر میں جو ہے یہ میں بھول کر آ گیا، تو مجھے یاد آیا تو میں فوراً گیا، فامرت بقسمتہ، جا کر میں نے کہا کہ فوراً اسے تقسیم کر دو، یعنی وہ کسی بھی ضرورت مند کو دے کر گھر خالی کر دو، گھر میں نہیں رہنا، سونے کا ایک ٹکڑا بھی۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی۔ تو جانے کی وجہ کیا تھی؟ گھر میں کوئی حادثہ نہیں ہوا، کسی بیوی کی طبیعت بھی خراب نہیں ہوئی، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی چیز باہر ڈال کر آ گئی، چوری ہو جائے گی، یہ بھی نہیں۔ تقسیم کرنے کے لیے چیزیں آئی تھیں، تمام چیزوں کو تقسیم کر کے ایک ٹکڑا رہ گیا، اسے نکالنے کے پہلے نماز کا وقت ہو گیا، حضور آ گئے، اب بولے بغیر آ گیا، تیزی سے نکلے، اگر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ اس کو نکال دو، میرے آنے کے پہلے تو بات الگ تھی، میں وہ رکھ کے آ گیا، شاید میرے انتظار میں میری بیوی نہیں دے گی، اس لیے جا کے فوراً اسے نکالو۔ اس کے بعد آ کر دوسرے وظیفے بھی پڑھنے لگے، دعا بھی کرنے لگے۔ یہ تھی حضور کی سخاوت، یہ ہر ایک کو نہیں مل سکتی۔ دوسرے کو 2-3 بار کر کے اس وقت بولے گا بھائی وہ سب بند پڑتا نہیں، بھائی ہم نہ بولے گا، نہیں ہو سکتا ہر ایک سے، ان کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل۔ وفی روایت لہ، اور ایک روایت ہے امام بخاری کی، اس میں ہے قال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقه فكرهت ان ابیتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں گھر میں زکوٰۃ کا سونا آیا تھا، صدقہ اور زکوٰۃ کا سونا آیا تھا، وہ میرے گھر میں تھا، مجھے یہ پسند نہیں کہ اس پر ایک رات گزر جائے۔ اب عصر ہے، اگر میں دیری کروں گا تو مغرب کا وقت آئے گا، مغرب کا وقت آیا تو رات گزر جائے گی اس پر سے۔ رات آنے کے پہلے، جیسے بڑے لوگ کہتے ہیں نا چراغ لگنے کے پہلے ایک کام کر دینا، وہ ایک حکمت کے تحت چراغ لگنے کے پہلے ایک کام کر دینے کا مطلب لوگ جلدی جلدی وہ کام کر کے آ جائیں، وہ حکمت کے تحت بولتے۔ اب اسے کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں ہے، یہ پوچھے، ہر چیز کو نہیں پوچھ سکتے، بعض چیزیں جو ہیں انتظام کے لیے کی جاتی ہیں، تو انتظام کے لیے بعض چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں دیکھو چراغ لگنے کے پہلے ایک کام کر دینا، مطلب جلدی کر دینا، یہی مقصد ہے اس کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات لگنے سے پہلے وہ چیز میرے گھر سے نکلنا، کیوں رات لگ گئی تو کیا برا ہو جاتا، یہ کوئی حضور سے سوال نہیں کیا اس زمانے میں، کیونکہ دینا یہ ہے عصر کے بعد دینا، اگر مغرب کا وقت آ بھی گیا تو مغرب کے بعد دینے ہی جاتے نا، کیا ہو جاتا ہے، کیا بگڑ جاتا ہے۔ مگر حضور نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ اس پر رات آئے، سورج ڈوبنے سے پہلے وہ چیز میرے گھر سے باہر نکل جانا، اس لیے میں تیزی سے گیا۔ عصر کی نماز سے فارغ ہو گئے، اب عصر اور مغرب کے درمیان تھوڑا سا وقفہ ہے، بیٹھیں گے، بات کریں گے، ہو سکتا ہے کہ مغرب کا وقت آ جائے، اس لیے وقفہ دیے بغیر جو ہی سلام کیا، سلام ہوتے ہی، سلام پھیرتے ہی فوراً اٹھے، دعا بھی نہیں کی حضور نے، جا کر کہا کہ وہ چیز نکالو، کون ضرورت مند ہے بلاؤ، اس کے حوالے کر کے اس کے بعد آ کر حضور اپنے جو بھی اوراد ہیں وہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، صحابہ سے باتیں کرتے ہیں۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب العالمین ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا، اے رب کریم ہمارے دلوں سے مال و دولت کی محبت کو نکال دے، ہمارے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔